السلام علیکم دوستو، امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ہمارے چینل میں آپ سبھی کا سواگت ہے۔ میری بیوی لڑکوں کے جم میں کام کرتی تھی۔ مجھے میرے سارے رشتہ داروں نے کہا کہ اس کو منع کرو، یہ کسی دن کوئی برا کام کرے گی، لیکن مجھے اپنی بیوی پر پورا بھروسہ تھا۔ اور پھر ایک دن میری پوری زندگی ہی تباہ ہو گئی جب مجھے پتہ چلا کہ میری بیوی تو ایک دن میں 4 آدمیوں کے ساتھ وہ کام کر کے اچھے پیسے کماتی ہے اور 4 لڑکوں کو ایک ساتھ خوش کرتی ہے۔ میرا نام فرحان ہے اور میں ایک شادی شدہ مرد ہوں۔ میری شادی کو کچھ ہی ماہ ہوئے ہیں اور میں ایک اچھی زندگی بسر کر رہا ہوں۔ میں جس لڑکی کے ساتھ شادی کے بندھن میں بندھا ہوں اسے جانتا نہیں تھا، مگر نکاح سے بعد وہ میری زندگی بن گئی ہے۔ میں اسے بہت پیار کرنے لگا ہوں اور وہ بھی مجھے بہت چاہتی ہے۔ میں ہر ممکن کوشش کرتا ہوں کہ اسے خوش رکھوں، اسے ہر وہ عیش و آرام میسر کروں جس کی وہ تمنا کرتی ہے، اور میں اپنی پوری کوشش کرتا ہوں۔ میری بیوی بہت سادہ مزاج لڑکی ہے، وہ دولت کی تمنا نہیں کرتی، نہ ہی اس نے مجھ سے کبھی پیسے مانگے۔ ہمارے گھر سے کچھ فاصلے پر ایک لڑکوں کا جم ہے۔ ایک دن ہم دونوں شہر سے واپس لوٹ رہے تھے کہ میری بیوی کی نظر جم پر پڑی۔ وہاں لکھا تھا کہ کام کے لیے ایک لڑکی کی ضرورت ہے۔ وہ مجھے وہیں روڈ پر کھڑا کر کے خود جم کے اندر چلی گئی، اور کچھ ہی دیر بعد جب وہ واپس آئی تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ مجھے کہنے لگی، فرحان پلیز مجھے یہ نوکری کرنے دو، انہوں نے مجھے نوکری پر رکھ لیا ہے۔ میں بہت عرصے تک لڑکوں اور لڑکیوں کو جم سکھاتی رہی ہوں، وہ مجھے اچھے خاصے پیسے بھی دیں گے، تم مجھ پر بھروسہ کرتے ہو نا؟ وہ میرا ہاتھ تھام کے نرمی سے بولی۔ مجھے اس پر پورا بھروسہ تھا، اس لیے میں نے خوشی خوشی سے جم میں کام کرنے کی اجازت دے دی۔ اگلے دن میری بیوی اس جم میں کام کرنے لگی، صبح جاتی اور رات کے وقت گھر واپس آتی۔ جب گھر واپس آتی تو اس کے ہاتھ میں بہت سا فروٹ ہوتا۔ میں اس سے پوچھتا یہ کہاں سے لیا ہے تو کہتی جم میں پڑا ہوا تھا، مالک نے مجھے دیا کہ گھر لے جاؤ۔ وہ خود بھی فروٹ کھاتی اور مجھے بھی کھلا دیتی۔ حیرت کی بات مجھے یہ لگتی کہ رات کے وقت میں اسے کہتا کہ آؤ ہم کبڈی کھیلیں تو کہتی نہیں ابھی رہنے دے، صبح کے وقت کھیلیں گے، مجھے صبح کے وقت کبڈی کھیلنا پسند ہے۔ میں نے بھی حامی بھر دی اور اس نے وعدے کے مطابق صبح ہی تھوڑی سی کبڈی کھیلی اور آج صبح 8 بجے ہی کام پر چلی گئی۔ میں کام پر لیٹ جاتا تھا اس لیے گھر کی صفائی کرنے لگا۔ میری کچھ رشتہ دار آئی اور مجھ سے کہنے لگی، تمہیں شرم نہیں آتی اپنی بیوی سے کام کرواتے ہوئے؟ دھیان رکھنا کام کرنے کے بہانے وہ جم میں لڑکوں کے ساتھ کوئی اور کام نہ کرنے لگ جائے۔ تم گھر کی صفائی کرتے رہنا، کوئی تمہاری بیوی ہی صاف کر جائے گا۔ اپنے رشتہ دار کی بات سن کر میں شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ مجھ سے میری بیوی کے متعلق گندی باتیں کر رہی تھی۔ ایسی باتیں نہ کرے آنٹی، میری بیوی ایسی لڑکی نہیں ہے، میں نے سادہ الفاظ میں جواب دیا۔ وہ منہ بنا کر وہاں سے چلی گئی۔ رات کے وقت جب میری بیوی گھر واپس آئی تو کمرے میں کپڑے تبدیل کرنے لگی۔ میری نظر اس کے پچھلے حصے پر پڑی، وہاں موجود انگلیوں کے نشان دیکھ کر میری عقل دنگ رہ گئی۔ میں فوراً اس کے قریب آیا، غصے سے جھڑکنے لگا اور بولا، تمہارے وہاں پر یہ انگلیوں کے نشان کیسے ہیں؟ مجھے سچ بتاؤ یہ نشانات کس کی انگلیوں کے ہیں، ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ میری بات سن کر وہ پہلے بوکھلا گئی اور چلا کر رونے لگی اور کہنے لگی، کیا آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ فرحان میں آپ کو ایسی لگتی ہوں؟ وہ ہمارے درمیان کیا ہوا تھا بھول گئے ہیں؟ آپ ہی ہیں جس نے میری حالت کی تھی۔ رات کے وقت اپنی بیوی کو روتا ہوا دیکھ کر میں گھبرا گیا اور اس سے معافی مانگنے لگا۔ مجھے نہیں یاد کہ میں نے ایسا کچھ کیا تھا۔ میرے معافی مانگنے پر وہ نارمل ہو گئی اور بستر میں لیٹ کر پرسکون ہو کر سو گئی، مگر میں نہ سو سکا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مجھ سے جھوٹ کہہ رہی ہے۔ میں اتنا سخت آدمی تو نہیں تھا جو اپنی بیوی کے ساتھ اتنا سخت رویہ رکھتا۔
میں ویسے بھی سادہ طریقے سے کبڈی کھیلتا تھا اور وہ نشان مجھے سادہ نہیں لگ رہے تھے۔ میرے سر میں بہت درد ہو رہا تھا، اس لیے میں سر درد کی گولی تلاش کرنے لگا۔ مجھے کہیں نہیں مل رہی تھی۔ میں نے گولی کی تلاش الماری میں شروع کی تو مجھے گولی تو نہ ملی، البتہ اپنی بیوی کا پیسوں سے بھرا بیگ ضرور ملا۔ ہزار کے نوٹ دیکھ کر میری عقل دنگ رہ گئی۔ میں نوٹوں کو غور سے دیکھ رہا تھا جب میری بیوی نے کمرے کی لائٹ آن کی۔ میرے ہاتھ میں اپنا پرس دیکھ کر وہ گھبرائی۔ میرے ہاتھ سے وہ پرس لے کر دوبارہ الماری میں رکھا اور کہنے لگی، یہ پیسے مالک کے ہیں، میں مینیجر کا کام بھی دیکھ رہی ہوں آج کل، پیسے میرے پاس ہی ہوتے ہیں۔ مجھے جواب دے کر وہ دوبارہ اپنے بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ اتنے زیادہ پیسے، یہ سوچتے ہی میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اگر یہ سچ ہوا تو پولیس اس کے ساتھ مجھے گرفتار کر لے گی۔ میں ڈرتے ڈرتے سو گیا۔ اگلی صبح میرے اٹھنے سے پہلے ہی میری بیوی جم جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ میں اسے جم والے یونیفارم کی جگہ گھر کے کپڑوں میں بنتا سنورتا دیکھ کر میں تجسس نگاہوں سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے گلے میں موجود سونے کا ہار دیکھ کر مجھ سے خاموش نہ رہا گیا۔ تم اتنا بن سنور کر کہاں جا رہی تھی؟ اور تمہارے گلے میں موجود یہ ہار سونے کا ہے نا؟ اب یہ مت کہنا یہ سونے کا نہیں ہے۔ میں بستر سے نکل کر اس کے پاس جا کھڑا ہوا۔ یہ میری دوست کا ہار ہے، وہ بھی جم میں کام کرتی ہے، مجھے اپنے پاس رکھنے کو کہا تھا اس نے۔ وہ مجھ سے نظریں چرا کر وہاں سے چلی گئی۔ مجھے اس پر شک ہونے لگا تھا۔ کل رات والا قصہ یاد کر کے مجھے غصہ آنے لگا۔ وہ جلدی میں اپنا موبائل کمرے میں ہی بھول گئی تھی۔ میں اسے اس کا موبائل دینے گیا تو اس کے موبائل پر ایک میسج آیا، ریحانہ آج تمہیں 5 کیلے کھانے پڑیں گے، ایک فالتو کھانا پڑے گا، کھا لو گی نا؟ اس میسج کو پڑھ کر میرا سر چکرا گیا۔ نمبر پر نام کی جگہ گاہک لکھا ہوا تھا۔ مجھے سوچ کے ہی چکر آ رہے تھے کہ میری بیوی کون سے کیلے کی بات کر رہی ہے، وہ بھی 4-5 ایک ساتھ۔ کہیں کیلا کھانے کے دوران ہی تو اس کو نشان نہیں پڑے تھے۔ یہ خیال آتے ہی میرا جسم خوف سے کانپ اٹھا۔ وہ میں اپنا موبائل کمرے میں ہی بھول گئی تھی۔ وہ تیز قدموں سے لاؤنج میں آئی اور میرے ہاتھ سے موبائل چھین کر لے گئی۔ کیلے والی بات پر اب مجھے اپنی بیوی پر یقین ہو گیا تھا کہ وہ کچھ غلط کر رہی ہے۔ وہ گھر سے نکل گئی تو میں بھی اس کے پیچھے چپکے سے نکل گیا۔ وہ جم والے گھر میں داخل ہو گئی، میں بھی اس کے پیچھے چلا گیا۔ وہ گھر کے ایک کمرے میں داخل ہو گئی اور دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ میں کھڑکی کی مدد سے اندر جھانک کر دیکھنے لگا۔ کمرے میں 4 لڑکے موجود تھے۔ 2 لڑکے ایک ساتھ میری بیوی سے کبڈی کھیلنے لگے۔ یہ دیکھ کر میری آنکھیں نم ہو گئی۔ مجھے اتنا بڑا دھوکہ کیسے دے سکتی ہے؟ 2-3 گھنٹے تک مسلسل کبڈی کرتی رہی۔ ان 4 لڑکوں نے اسے پیسے دیے اور وہ مسکرا کر باہر آئی۔ اس کی مسکراہٹ حیرانی میں مجھے دیکھ کر بدل گئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ سوال مجھے تم سے پوچھنا چاہیے تھا، گھٹیا عورت۔ کیا کمی رہ گئی تھی میرے پیار میں جو تم اتنے مردوں کے ساتھ ایک ساتھ کبڈی کھیل رہی ہو؟ شرم نہیں آئی تمہیں ایسا کرتے ہوئے؟ میں نے چلا کر پوچھا۔ مجھے معاف کر دو فرحان، میں لالچ میں بہک گئی تھی۔ تم مجھے نہ پیسے کما کر دے سکتے ہو اور نہ ہی دوسرا سکون دے سکتے ہو، اس وجہ سے میں نے یہ راستہ اختیار کیا۔ اس کی بات سن کر میری آنکھیں نم ہو گئی۔ میں تمہیں عزت اور حفاظت دیتا تھا ریحانہ، مگر شاید تمہیں وہ عزیز نہیں ہے۔ میں تمہارے جیسی لڑکی کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ اتنا کہہ کر میں نے اسے طلاق دے دی اور اپنے آنسو پوچھ کر وہاں سے چلا گیا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔